بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. صدق اللہ العلی العظیم. رفقائے گرامی، کل کے سبق میں آپ نے یہ بات سنی تھی کہ کفار کے سرداروں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم آپ کو اپنے جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں، اور آپ کے جو متبعین ہیں یا آپ کی جماعت کے جو لوگ ہیں یہ معاشرے کے ذلیل ترین لوگ ہیں، حقیر ترین لوگ ہیں، اور ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. یہ انتہائی جھوٹی اور اشتعال انگیز بات تھی، لیکن اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ انتہائی تحمل اور برداشت اور بردباری کا جواب تھا. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری رسول ہوں یا جتنے انبیاء ہوں، ان کا ساتھ ہمیشہ زیادہ تر ان لوگوں نے دیا ہے جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ تھے، کمزور لوگ تھے، غریب لوگ تھے. چودھریوں نے، سرداروں نے، ملکوں نے، خانوں نے کبھی کثرت کے ساتھ اللہ کے رسولوں کا ساتھ نہیں دیا. یہ ابو سفیان کی وفد جو حبشہ کے بادشاہ کے پاس پہنچا تھا اور اس نے وہاں یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے ملک کے کچھ بھگوڑے آپ کے پاس آئے ہیں، آپ انہیں واپس کر دیں. تو حبشہ کے بادشاہ نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ کس طرح کے لوگ ہیں. تو ابو سفیان نے کہا تھا وہ ہمارے معاشرے کے کمین ہیں اور چھوٹے درجے کے لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ حبشہ کے بادشاہ نے کہا اگر یہی بات ہے تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان کا ساتھ ہمیشہ چھوٹے لوگ نے دیا ہے. تو حبشہ کے بادشاہ کو بھی اس بات کی خبر تھی اور حقیقت بھی یہ تھی. تو اس اشتعال انگیز گفتگو کے جواب میں اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ یا قوم، اے میری قوم، اے میرے بھائیوں، اے میری بہنوں. کوئی اشتعال نہیں پایا جاتا، کوئی بے صبری نہیں پائی جاتی. کیا کہا؟ یا قوم ارائیتم، کیا تم دیکھتے ہو؟ رویت کہتے ہیں دیکھنے کو. ایک دل کا دیکھنا ہے، ایک آنکھ کا دیکھنا ہے. دل کا دیکھنا زیادہ اہم ہے آنکھ کے دیکھنے سے، آنکھ کا دیکھنا زیادہ اہم ہے دل کے دیکھنے سے. دونوں طرح سے دیکھنا بہت اہم ہے انسان کے لیے. یہ جو ہمارے بزرگ تھے یہ بالعموم دل کی نگاہ سے بہت زیادہ دیکھتے تھے. یہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے ایک بات لکھی ہے اور بڑی عجیب بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ دل کی نگاہ سے زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، مریخ کو دیکھا، اور کہکشاؤں کی میں نے سیر کی، یہاں تک کہ میں ایک مقام پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ بہت بڑا دروازہ ہے، اتنا بڑا دروازہ ہے کہ جس کو دیکھ کر میں بالکل ہیبت زدہ رہ گیا اور میں اس کے مقابلے بالکل چھوٹا نظر آنے لگا. اور جب میں نے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو فرشتے آئے اور انہوں نے کہا کہ تم اس دروازے کو نہیں کھول سکتے. تو میں نے کہا میں اس دروازے کو کیوں نہیں کھول سکتا؟ تو انہوں نے کہا یہ نبوت کا دروازہ ہے. نبوت کا دروازہ بندوں میں سے کوئی نہیں کھول سکتا، یہ صرف اس کے لیے کھلتا ہے جو خدا تبارک و تعالیٰ کا نبی. ابن عربی کی کتابیں جناب 6 7 ہجری تک پڑھائی جاتی رہی نصاب کے اندر. علامہ اقبال نے اس طرح اپنے ایک خواب کا تذکرہ کیا ہے کہ مجھے لے جایا گیا، زمین میں لے جایا گیا، آسمان میں لے جایا گیا، اور پھر مجھے جہنم میں لے جایا گیا. میں نے جہنم کو دیکھا تو جہنم بھڑک رہی تھی اور جہنم اپنے نام کی طرح بری ہے. تو میں نے جہنم سے پوچھا کہ تو جو بھڑک رہی ہے کیا تو نے اپنے سے زیادہ گندے اور اپنے سے زیادہ خطرناک
اور اپنے سے زیادہ اذیت ناک لوگ بھی دیکھیں؟ تو جہنم میں مجھ سے کہا کہ ہاں میں نے دیکھے ہیں، میرے اندر 2 ایسے شخص موجود ہیں جو مجھ سے بھی زیادہ برے، جن کا یہاں لینا میرے لیے بھی زیادہ۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے جہنم سے پوچھا وہ 2 لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ایک میر جعفر ہیں اور ایک میر صادق ہیں، جنہوں نے اپنی قوم کے ساتھ غداری کی ہے، جنہوں نے اپنے عہد کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو میرے دوستو یہ رویت 2 قسم کی ہوتی ہے۔ یہاں تو یہ کہا گیا کہ کل آ رہا ہے، تم کیا رائے ہے تمہاری، کیا کہتے ہو تم، بتاؤ نا مجھے، کیا کہتے ہو تم میرے بارے میں، ان کنت علی بینۃ من ربی، میں نے ایک زندگی گزاری ہے یار تمہارے درمیان، مجھے تم نے دوستی میں دیکھا، دشمنی میں دیکھا، مجھے تم نے میرے ساتھ تم نے سودے کیے ہیں، میں یہاں رشتہ داریوں کے ایک سلسلے کے اندر موجود ہوں، مجھے ہر سٹیج پر تم نے دیکھا، میں نے کوئی منفی کام کبھی کیا ہے؟ کوئی کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، یہ بینہ ہے کہ میں ایک واضح ہدایت پر موجود ہوں، فطرت سلیم کا مالک ہوں، کوئی ایک آدمی بھی میرے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں کر سکتا۔ اور فی الواقع بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول پر کسی کو اعتراض کی جرت نہیں ہوئی۔ جب آپ نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں کیا کہا گیا، میرے بارے میں کیا کہتے ہو تم، تو سب نے یہی کہا کہ آپ صادق بھی ہیں اور آپ امین بھی ہیں۔ تو گواہی تو آ گئی۔ یہ ہے بینہ کہ ہر انسان آپ کو کہے کہ آپ اچھے ہیں، یہ بینہ ہے۔ لیکن پھر فرمایا کہ میں ربی، اپنے رب کی طرف سے یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ نے میرے اوپر احسان کیا ہے کہ ایسی سیرت عطا کی، ایسا اخلاق عطا کیا، ایسی سوچ عطا کی، زندگی گزارنے کا ایسا ڈھنگ اور طریقہ عطا کیا، میرے رب کی میرے اوپر مہربانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا من عندہ، اور پھر وآتانی رحمتا من عندہ، اور اللہ پاک نے اپنی طرف سے مجھے رحمت عطا کی۔ یہ رحمت ہے وہ نبوت جو صرف اور صرف کس کو ملتی ہے؟ اللہ کے نبی کو ملتی ہے۔ ہر چیز کو انسان محنت کر کے حاصل کر سکتا ہے، اللہ کی نبوت کو حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ اور یہ کھربوں انسانوں کے خدا تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ یہ راستہ بند ہو جائے تو کھربوں انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتے، اور یہ نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا ہے۔ محمد رسول اللہ تشریف آوری کے بعد یہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ یہ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی۔ کسی صحابی نے پوچھ لیا تھا یا رسول اللہ اچھا ہمیں ایک بات تو بتائیں۔ جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ نبی بننے سے پہلے، یہ وحی الہی آنے سے پہلے کیسے تھے آپ، کس طرح سوچتے تھے، اور یہ نبوت آپ کو کیسے ملی؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ بات سمجھائی ہے لیکن کمال کر دیا۔ انہوں نے کہا جی میں مکے کے بازار میں چل رہا تھا تو ایک گلی میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے آئے ہیں، اور 2 فرشتے جو آئے ہیں ان کے ہاتھوں میں ایک ترازو ہے۔ انہوں نے ترازو میرے سامنے رکھی اور مجھے کہا کہ اس میں ایک پلڑے میں بیٹھ جاؤ۔ ایک پلڑے میں بیٹھ گیا، اور جب میں ایک پلڑے میں بیٹھا تو دوسرے پلڑے میں انہوں نے 2 آدمی بٹھائے۔ جب انہوں نے ترازو کو اٹھایا تو میرا پلڑا بالکل زمین کے ساتھ جا لگا، وہ دو بے وزن تھے میرے مقابلے میں۔ پھر انہوں نے 4 آدمی بٹھائے، پھر بھی میرا پلڑا نیچے۔ پھر انہوں نے 8 آدمی بٹھائے، میرا پلڑا نیچے۔ پھر 800 بٹھائے، میرا پلڑا پھر بھی بھاری۔ پھر 8000، 8 لاکھ، 8 کروڑ، یہاں تک کہ ساری دنیا کے انسانوں کو اٹھا کر انہوں نے ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا، اور جب انہوں نے ترازو اٹھایا تو میرا پلڑا بھاری تھا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے محمد، یہ ہے ہمارے محبوب، یہ ہے ہمارے نبی، یہ ہے ہمارے شفیع، یہ ساری کائنات ایک طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ، یہ ہے رحمت جو اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کو عطا کی ہے، جو کسی دوسرے کو نصیب نہیں۔ تو بینہ بھی ہے اور رحمت بھی ہے میرے ساتھ۔ اور پھر ارشاد فرمایا فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اگر تم اندھے ہو گئے ہو اور تمہیں نظر نہیں آتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اندھے تو تم خود بن گئے ہو۔ فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، اور تم اندھے ہو گئے ہو، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، اب کیا یہ میرے اوپر لازم ہے کہ میں ہرو برو ہر حال میں تمہارے اوپر تھوپ دوں،
ہر حال میں تمہارے اوپر لازم کر دوں، میں کچھ لست علیہم بے مسیطر، آپ ان کے اوپر دروغے بنا کر نہیں بھیجے گئے ہیں، یہ تو مرضی کے سودے ہیں۔ جو جنت میں جانا چاہتا ہے، اپنی زندگی کو صاف ستھرا بنانا چاہتا ہے، وہ اس دروازے پر آئے، جس کو اس کی حاجت نہیں ہے۔ اور تو فرمایا کہ انلزمکموہا، کیا میں تمہارے اوپر چپکا دوں، تمہارے اوپر میں اڑھا دوں، تمہارے اوپر میں لازم کر دوں، وانتم لہا کارہون، جب کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو؟ ایسا نہیں ہے۔ یہاں تو جو اس راستے پر آنا چاہتا ہے، ہم اس کو اس راستے پر چلا دیتے ہیں، جو جھولی پھیلاتا ہے ہم اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں، اور جو جنت میں جانا چاہتا ہے ہم اس کو انگلی سے پکڑتے ہیں اور جنت تک چھوڑ آتے ہیں۔ اب جو اس طرف آنا نہیں چاہتا تو ہم ہروبرو اس کو اس طرف لانے والے نہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔